الرحیم، تصوف بطور علمی و تجربی ذریعہ. آپ کی مجلس نے جو اشتہار بنایا میرے پاس آیا، پہلی دفعہ میں نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے لفظ تصوف کی تعبیر کر دی ذکر و فکر کے نام سے، اور یہ خوبصورت اور بڑی عام فہم تعریف ہے. میں آپ لوگوں کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں دوسری بڑی مؤثر ترین ہستی انسان ہے. مؤثریت اور عظمت کی وجہ علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت بھی کیا اور پھر اسے مزید لوح محفوظ سے جاری رکھا ہوا ہے. علم کی صفت یہ ہے کہ اسے خدا کی انسانی مخلوق سے جو کوئی بھی حاصل کر لے مفید ہے، اور علم سارے کا سارا مسلمان ہوتا ہے، اور بقول ڈاکٹر محمد رفیع الدین علم کافر نہیں ہوتا ہے. قرآن کی ابتدائی صورت میں اللہ تعالی انسان اور علم کی حکمت بیان کرتے ہیں. انی جاہل فی الارض خلیفہ تھا، میں یعنی اللہ تعالی زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں. البقرہ کی یہ آیت نمبر 30 ہے. اور پھر اسی صورت میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مکمل طور پر آگاہی دے دی. یہ بھی ساتھ ہی دوسری آیت ہے 31 نمبر. گویا انسان اس کائنات اور اپنی ذات نفسی کی آشکارائی کا واحد فعال اور شعوری کردار ہے. علم اللہ تعالی انسان کو دیتا آ رہا ہے. اب انسان کی قوت اور علمی استعداد 4 خصائص پر مشتمل ہے جو اس دور میں زیر بحث بھی رہتی ہے. حواس خمسہ جو ابتدائی عضویاتی فعالیت کا علمی تجربہ ہے. عقل و ذہن حواس خمسہ سے حاصل معلومات کو تجزیہ اور ترکیب سائنٹسٹ سے گزارتا ہے. نمبر 3 جی وجدان اور بصیرت کا شخصی الہام کسی نئی معلومات کو حقیقت مفروضہ قرار دیتا ہے. شخصی الہام یہ نمبر 4 شخصی الہام کے اس مفروضہ کو پیغمبرانہ وحی، عقل و ذہن اور حواس خمسہ کی کسوٹی پر رکھ لیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. جہاں تک شخصی الہام کا سوال ہے، یہ کسی ایک انسان کے مجاہدہ علم و فکر سے وابستہ نہیں ہے، اور اگر میں کہوں عنوان آپ کی مجلس کا تو یہ ذکر و فکر کسی ایک انسان سے وابستہ نہیں ہے. جو سوچتا ہے اور مسلسل سوچتا ہے وہ الہام پاتا ہے. الہام خدا سے ملتا ہے. یہاں مذاہب کی قید باقی نہیں رہتی ہے، مگر عقیدہ کبھی نہیں چھوٹتا. پیغمبرانہ الہام کے علاوہ چند کردار اس معاملے میں نمایاں ہیں. عالم، فلسفی، صوفی، سائنسدان اور حکیم الہامی معلومات کے نمائندہ لوگ ہیں. ان تمہیدی الفاظ کے بعد
ہم صرف تصوف بطور علمی ذریعہ و تجربہ پر توجہ مرکوز کریں گے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات طے کرنے کی ہے کہ تصوف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ کے تحت ایک علمی جستجو کا نام ہے۔ یوں تصوف ایک مذہبی قدر ہے، تصوف ایک خصوصی مجاہدہ اور ریاضت ہے جس سے نئی علمی معلومات دستیاب ہوتی رہتی ہے۔ بالکل یہی انداز و اسلوب قدرے مختلف طریقے سے عالم، فلسفی اور سائنسدان اور حکیم کا ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں اسے ذکر و فکر کہا گیا ہے۔ علم ایک تاریخی روایت ہے۔ مدرسی علماء ہر مذہب میں اس کے وارث اور استاد ہیں۔ ان لوگوں کا مجاہدہ یہ ہے کہ صدیوں کی روایت تھامے 15ویں 21ویں صدی میں بھی روایت کے دیپ جلائے بیٹھے، ماضی کے حکماء کے علمی جواہر پاروں کو پڑھاتے ہیں اور علم کے ارتقاء کو محفوظ رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ روایتی علم کو عقیدہ کا جز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کا مدرسی عالم روایت میں یقین رکھنے کے باوجود تخلیق سے معذور ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے تخلیق اس کا دائرہ بھی نہیں ہے، یہ کام دوسرے علمی کرداروں کا ہے۔ اسی طرح فلسفی ہر دور میں ماضی اور عصری علوم میں مطابقت اور تنظیم کا رول ادا کرتا ہے۔ سائنسدان تجربات و مشاہدات کو علم کی تنظیم میں لاتا ہے، جبکہ صوفی مذہب کے عقیدے میں رہتے ہوئے غیر مادی دنیا یا روحانی دنیا کے تجربات و مشاہدات کو علم کی تنظیم کا حصہ بناتا ہے۔ دراصل یہ سب علم کے کردار ہیں۔ روایت کا عالم مذہبی اصول اختیار کرتا ہے، فلسفی زیادہ تر علمی اصول اختیار کرتا ہے، سائنسدان مادی اصول اختیار کرتا ہے، صوفی روحانی یا آج کے دور میں ہم اس کو غیر مادی اصول اختیار کرتا ہے، حکیم وقت تمام علوم کی تنقید و تطبیق اختیار کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے علم کو آگے بڑھانے کا، جس میں یہ کردار ہے جن کا میں نے مختصر سا تذکرہ کیا ہے۔ اس نقشہ کی روشنی میں یہ جو تصویر کشی کی ہے، اس کی روشنی میں صوفی کا روحانی یا غیر مادی اصول کسی شک و شبہ سے بالا تر ہوتا ہے۔ مسلم ادب میں صوفی اپنے ہادی برحق اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو مضبوط بناتا ہے۔ سلوک کے ایک سے زیادہ سلسلے اور ایک سے زیادہ راستے ہیں، مگر سب کا مقصد اولا اپنے نبی کی قربت اور شفقت ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ علم کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ لوح محفوظ کا علم انبیاء کے ذریعے انسانوں کو ملا ہے، اور جو ملا ہے اسے وسیلہ بنا کر اپنے نبی سے اتصال قائم کیا جائے، تاکہ خدا سے اصول علم کی طلب میں کوئی رکھنا نہ آئے۔ اسی توسل کو تصوف کہتے ہیں، اور تصوف کی جو آپ نے آسان لفظوں میں تشریح کی، ذکر و فکر۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اصول علم کے لیے مدرسی روایت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص
اصول علم کے لیے فلسفی اور فلسفیانہ راستہ اختیار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اصول علم کے لیے سائنسدان، انجینئر، طبیب اور دوسروں کا راستہ اختیار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اصول علم کے لیے تصوف کا راستہ اختیار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اصول علم میں حکیم کا مرتبہ پائے۔ یہ سب لوگ آسمان علم کے ستارے ہیں۔ یہاں کم تر اور برتر کا سوال نہیں ہے، بلکہ ماضی و حال اور مستقبل کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ علم کی روانی کا مسئلہ ہے، انسانی شعور و آگاہی کی ترقی اور نشو و نما کا مسئلہ ہے، خصوصاً امت کا مسئلہ کہ وہ علمی افلاس سے باہر آئے۔ اور عرض کرتا چلوں کہ تصوف یا صوفی ازم کا جو لوگ کتابی ملفوظات کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اسے کتابوں میں پڑھتے ہیں اور پھر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کبھی کسی نقطے سے اتفاق کرتے ہیں اور کبھی اختلاف کرتے ہیں، یاد رہے کہ یہ علمی اتفاق یا علمی اختلاف ہوتا ہے، یعنی یہ علمی اتفاق یا علمی اختلاف ہوتا ہے۔ اتفاق یا اختلاف صوفی بھی صوفی سے علمی سطح پر کرتا ہے، اور جو صوفی نہیں ہے وہ اپنے علم کے بل بوتے پر اتفاق یا اختلاف کرتا ہے۔ ہر دو فریق کا یہ حق ہے۔ یہیں سے صوفیانہ معلومات، ادب، فلسفہ، سائنس اور مذہب کا حصہ بنتی ہے۔ محی الدین ابن عربی اور مجدد الفسانی دونوں معروف صوفی تھے۔ دونوں نے اپنی معلومات کو علمی نکات کی صورت میں پیش کیا، اور پھر مجدد الفسانی نے ایک حد تک بنیادی علمی نکات کا موازنہ کرتے ہوئے درجہ بندی بھی کی اور تطبیق کی راہ بھی اختیار کی، جسے بعد ازاں شاہ ولی اللہ نے خوبصورتی سے تطبیق و ہم آہنگی کی کوشش کی۔ علامہ محمد اقبال نے دونوں صوفیاء کے کام کو فلسفیانہ نکات سے اوپر اٹھا کر اپنے وقت کے حالات کے مطابق اسلام میں حرکت کا آلہ قرار دیا۔ علامہ اقبال کا یہ تطبیقی نقطہ خودی تھا، جو ایک قسم کی صوفیانہ، فلسفیانہ اور دنیاتی کوشش تھی۔ فلسفہ کے معروف استاد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے بھی مذکورہ دونوں فلسفی شہراء کے کام کو ایک تنقیدی اور تطبیقی جائزہ علامہ محمد اقبال اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی زیر نگرانی مکمل کیا تھا۔ یوں صوفیانہ نکات کو علمی مباحثے کا حصہ بنایا ہے۔ میں یہاں سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے چونکہ ایک اینگل سے اس کا جائزہ لیا ہے اور میں اسی پر اتفاق کروں گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ یقیناً آج بھی سوال اور جواب کی مجلس سجے گی، لیکن کوئی سوال ایسا رہ جاتا ہے تو تحریری طور پر یہ ڈاکٹر ساجد صاحب اور ڈاکٹر صفی صاحب کے پاس ہے، وہ مجھے پہنچا دیں گے، چونکہ اس کو جب ایک صاحب سے بیٹھ کر اس کا جواب لکھا جاتا ہے تو وہ سب کے لیے ایک اطمینان بخش بات ہوتی ہے۔ میں تمام لوگوں کا جنہوں نے میں ان کا مشکور ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ آگے ڈاکٹر ساجد صاحب اس ساری مجلس کے اس عمل کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ جناب عارف خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ آپ پہلے فزیکلی بھی ہمارے قلم کارواں میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے علامہ اقبال کی کتاب پر تبصرہ کیا تھا۔
میں نے جناب اخندزادہ صاحب اس کتاب منگوا کے اسے تبصرے لکھے تھے تو پاکستانی سے آپ واقعی اچھے عالم اور حالات پر نظر رکھنے والے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے خود فرمایا اور ہمارا سیشن بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لیکچر کے بعد سوال جواب رکھتے ہیں, اور میں درخواست کیا کرتا ہوں حضرات سے کہ وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں تاکہ میں ایک ایک کر کے پکاروں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں جس کے مطابق چلتا ہوں. اب جناب ہمارے ڈاکٹر صادق خان خاقوانی صاحب جو ہمارے ان پروگراموں کے روح رواں ہیں, اور عارف خان صاحب نے بھی ان کا نام لیا, ان کا شکریہ بھی ادا کیا, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ عارف صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ میر صاحب. ہم عارف صاحب کے, ڈاکٹر عارف خان صاحب کے بےحد مشہور ہیں, گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے لیے ایک سرپرائز تھا آج جب مجھے صبح میسج ملا ڈاکٹر یاسر حسین صفی الخیری کا کہ یہ ہمارے حلقے کے لیے عزت افزائی ہے کہ ایک بین الاقوامی اسکالر جو کئی کتب کے مصنف ہیں اور آج کل سیرت کی کتب لکھ رہے ہیں, سیرت پر اپنی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں اور مجھے بھی بھیجتے ہیں, ان کی شفقت ہے, مہربانی ہے. میں ان سے ایک سوال ضرور کروں گا اس ارکریزی والے مقالے پر جو انہوں نے پیش کیا کہ ابلیس کے پاس بھی علم بھی تھا, ذکر بھی تھا, فکر بھی تھا, عبادت بھی تھی, اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل تھا. تصوف کے اندر جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں, یا آج کا جو موضوع ہے علم اور تجربہ, وہ دونوں اس کے پاس موجود تھے, بدرجہ اتم موجود تھے. پھر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیوں کر گمراہ ہو گیا؟ بہت شکریہ جی. بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان خدا کی سکیم سے باہر تھا تو پھر یہ اور پہلو ہو جائے گا بحث کا. اب جہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنی سکیم میں شیطان کا کردار کیوں پیدا کیا, یہ قابل غور بات ہے, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود ایک مخالف, ایک مزاحمتی کردار سامنے رکھا جو اللہ کی مخلوق کو بچائے گا. تو اس حوالے سے علم جو ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا. یہ بالکل آپ یقین رکھیں کہ علم آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. ہاں, علم کا ارتقاء, اس کی درجہ بندی, کبھی آپ ایک رخ پر نکل جاتے ہیں, کبھی آپ دوسرے رخ پر نکل جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے وہ یہ کہ یہ علم کے راستے ہیں. ذکر و فکر بھی علم کا ایک راستہ ہے. گمراہی کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے. سائنسدان بھی گمراہ ہو سکتا ہے, عالم بھی گمراہ ہو سکتا ہے, فلسفی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. گمراہی ایک ایسا فعل ہے کہ جو انسان کے ساتھ چلتا ہے, لیکن گمراہ ہو کر بھی راستے پر آنے والے علم کے راستے سے ہی آتے ہیں. میرے نزدیک جو آپ نے مثال دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس عنوان کے ساتھ نہیں کرتی, چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سکیم کے ساتھ تھا جو شیطان تھا. جی شکریہ جناب. عارف خان صاحب آگے بڑھتے ہیں, اور ہمارے یہ ذکر و فکر تصوف کے جو منتظم ہیں ڈاکٹر یاسر صفی الخیری صاحب, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں. جی بہت شکریہ میر افسر امان صاحب اور ڈاکٹر عارف خان صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو آج چار چاند لگائے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ مشرق و مغرب میں آپ کا ایک تجربہ ہے کہ آپ نے زندگی کا کافی عرصہ جو ہے, بلکہ ساری جوانی جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں علمی ادبی حلقے اور تصوف کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ٹچ رہ کے گزاری ہے, اور پھر جب آپ مغرب میں چلے گئے تو وہاں رہ کے بھی آپ
सीरत के साथ, तसव्वुफ़ के साथ, दीन इस्लाम के साथ माशाल्लाह कमिटेड हैं, और मैं देखता रहता हूँ एक्टिविटीज़ के पाकिस्तान आते हैं तो एक जगह रुकते नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आपकी कोशिश होती है कि इल्मी अदबी हलकों में जाके अपनी फ़िक्र जो है यानी उसको ग्रूम किया जाए और इल्म की रोशनी को आगे फैलाया जाए। तो तसव्वुफ़ के हवाले से मैं एक तजर्बे के तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मशरक़ को भी देखा है और मगरब को भी देखा है, मौजूदा मगरब में तसव्वुफ़ के हवाले से और ख़ास करके इस्लामी तसव्वुफ़ के हवाले से क्या सूरत हाल है, वो तसव्वुफ़ को कैसा देख रहे हैं, और क्या कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट है? मैं तो कामयाब तसव्वुफ़ उसी को देख रहा हूँ कि कोई आदमी अल्लाह तक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तक पहुँच जाए। तो मगरब में इस हवाले से कितना काम हो रहा है? आपने प्रैक्टिकली किसी से मुलाकातें की हों, कोई तजर्बे हों, तो वो ज़रा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जो आपने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मेरी मुहिम जोई का तज़किरा किया है, इसका क्रेडिट अव्वल व आखिर अब्दुल मतीन आखुंज़ादा साहब को जाता है। और मेरे ये जो है ना गर्दशी दौरे, ये उनकी फिक्र और उनकी तंजीमी सलाहियत से के मोहताज होते हैं, एक बात। और दूसरी बात जो आपने कही है वो ये है कि मगरब में ये बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो मैटेरियलिज्म यानी मादियत और गैर मादियत यानी मादा और गैर मादा, ये इसके तहत ज़ेरे बहस है। चूंकि रिलीजन को भी ये 2 सदियां 3 सदियां पहले ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि छोड़ आए हैं अपनी उस सतह पर जिस सतह पर वो मजहब था। अब मजहब की तारीफ जाहिर है अपने वक्त के मुताबिक जो लोग तय करते हैं वो उस वक्त के मजहब से वो उन्होंने, लेकिन मादियत यानी मादा, उसके बावजूद ये बहस अभी तक यहाँ मौजूद है कि गैर मादा कहाँ है। और ये जो जिसकी हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं, ये बहस अब मादा गैर मादा से आगे जाकर ये कॉन्शियसनेस की हदूद में दाखिल हो गई है। शऊर के एक यानी आप कह सकते हैं कि नफ्सियात का एक और पहलू है, और इसको शऊर जो है वो कहा गया है। और आजकल आप बहुत शोर सुनते होंगे AI का, और ये AI जो है ये इसका आखिरी हल है। मेरे नजदीक जो AI है या गैर मादी दुनिया है, या आप इसको कह लें ये मादा गैर मादी दुनिया में दाखिल हो चुका है। ये आज के दौर में ये मुबासा करीब करीब इस पर है कि अब जिस मादे को तयन किया गया था वो मादा अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है जहां से आगे गैर मादी एक दुनिया है जिसकी तरफ वो अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है शऊर। अब शऊर का एक हिस्सा अभी तक वो उसको मादी दुनिया में ही रखे हैं और वहीं पर इसको ज़ेरे बहस रखे हैं। लेकिन ये एक हद है। अब ज़ाहिर है यही शऊर जो है वो आगे एक गैर शऊरी या रूहानी दुनिया या मादी दुनिया में चला जाएगा। इसको ये यूरोप में जो है वो इसको इस तरह देखा जा रहा है। जी शुक्रिया। बढ़ते और मोहम्मद अख्तर सैयद साहब ने अपनी गुफ्तगू रखनी या सवाल रखना है। जनाब मोहतरम मोहम्मद अख्तर सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आरिफ साहब से सवाल है, उसमें 2-3 इसके सवाल बन सकते हैं। एक तो ये कि मैं काफी टाइम हुआ मैंने एक किताब पढ़ी थी, नाम मुझे अब याद नहीं रहा, तो उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि फलसफा ये तसव्वुफ या सूफीज़्म जो है इसकी बुनियाद यूनानी लफ्ज़ थियोसोफी से निकली है और वहाँ यूनान से आई है ये, और इस्लाम में तसव्वुफ को दाखिल करने वाले यहूद थे। और इसके मुतालिक अल-बैरूनी ने भी अपनी किताब में लिखा कि सूफी बमानी फिलासफर के, क्योंकि ये यूनानी लफ्ज़ सूफ का यानी फलसफा से निकला है,
تو آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے اس میں کہ کیا تصوف یہودیوں کا پیدا کردہ ہے اور صوفیزم جو ہے صوفی سے نکلا ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت دو چیزیں ہمیں دے دی جس میں زندگی گزارنے کے لیے مہد سے لے کر لحد تک ایک ایک لمحے کی ہدایات موجود ہیں ہمارے پاس، تو پھر یہ طریقت کے نام سے اضافے کی گنجائش کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیا شریعت میں یہ عنصر موجود نہیں تھا؟ جی ڈاکٹر عارف خان صاحب. جی میں ان کا سوال نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی سوال کا جواب دینے ہوئے بندے کے جو الفاظ ہیں وہ سامنے رکھنے بہت ضروری ہیں. آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں طریقت کیا ہے. جی جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میرے آج کے اس مقالے کا عنوان ہی تصوف بطور علمی تجربہ اور ذریعہ، ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی ایک خانے میں اگر بیٹھ جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. علم کی روانی پہلے دن سے جاری ہے. ہمیں ہر چیز کو اس علم کے تناظر میں اگر دیکھنا ہے، اور میں نے بڑا ایک لفظ بھی ادا کیا کہ علم کافر نہیں ہوتا، علم لوح محفوظ سے ہی آتا ہے اور اس کی روانی انسانوں کے اندر آگے بڑھتی ہے اور الگ سے نہیں بڑھتی انہی انسانوں میں سے. اب انسان صدیوں سے گزر رہا ہے، مذاہب پہلے بھی تھے، ان مذاہب کے اندر بھی لوگ اس پر سوچتے تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ مذہب اپنشد سے شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ ہم بھی مذہب سے رہیں. نہیں، مذہب جو ہے اس کی اپنی روانی ہے. مذہب آپ کو آگاہی کے لیے آتا ہے. آگاہی کا مطلب علم ہے جو کہ آگے چلتا ہے. ہاں، ہم اپنی سکیم میں کوئی چیز بھی شامل کر لیں، اس کو ہم کسی جگہ پر بھی رکھ لیں، اور یہ تو ہمارا اکثر رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو جوڑ لیتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا حق ہے کہ وہ اس کو کہاں پر لے کر جاتا ہے، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ آپ اس کو علم کے تناظر میں دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ یہ آگے جائے گا. علامہ اقبال نے جو بحث کی تھی پہلے 3 خطبات میں، وہ بھی بحث یہی تھی کہ مذہب مغرب میں اگر اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں اس کو بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن مذہب کی علمی حیثیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اگر آپ علامہ کے وہ خطبات دیکھیں وہ بحث وہاں موجود ہے. تو میرے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ یونان سے یا یونان سے پہلے اپنشد سے شروع ہوتا ہے. بات ہے کہ ایک مادی دنیا ہے جس کو آج کے الفاظ میں ہم کہتے ہیں، اور ایک غیر مادی دنیا ہے. اس سے پہلے ہم اس کو اور الفاظ دیتے تھے. تو یہ غیر مادی دنیا ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. انسان ہی اس کا کردار رہا ہے اور تلاش کرتا آ رہا ہے علم کو. صوفی اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ یہ تلاش کرتا ہے علم کو. اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے وہ پورا سوال شاید میرا خیال ہے کہ دیکھیں قرآن اور سنت، اب جب قرآن اور سنت کی موجودگی میں طریقت قرآن اور سنت سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جو لوگ یہ جو تصوف ہے، جتنے سلسلے ہیں ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کوئی سلسلہ آگے بڑھ نہیں سکتا، کسی صوفی کو کوئی راستہ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ جاتا. تو پھر آپ کس طرح الگ کر لیتے ہیں کسی صوفی کو قرآن و سنت سے؟ ہمارے ہاں قرآن جو ہے وہ پورے مدرسی عالم میں زیادہ زیر بحث ہے گا. یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ دعا دیجئے کہ انہوں نے کم از کم قرآن کو اولیت کے طور پر لیا. اس سے پہلے
یا حدیث تھی یا فقہ تھا. اب فقہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا ہی ایک استخراج ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فقہ کی کیوں تقلید کریں. میرے نزدیک یہ معاملہ اس علم کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کا ہے. دوسری بات، کتابیں پڑھ کر میں نے یہاں آپ کو تذکرہ کیا ہے، کتابیں پڑھ کر آپ کو تصوف کی سمجھ نہیں آئے گی، یہ لکھ لے. وہ علم کی سمجھ آ سکتی ہے، فلسفے کی سمجھ آ سکتی ہے، سائنس کی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تصوف کو سمجھنا ہے آپ نے تو وہ کتابوں سے سمجھ لیں گے. کتابوں سے آپ تصوف کو نہیں سمجھ سکتے. جی بہت شکریہ. جی جی میر صاحب کا مائک شاید آن نہیں ہو رہا، تو اگلا کوشچن میرا خیال ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحب. اچھا میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جی جی ساری میں نے وہ بند کیا تھا کہ وہ جو ہماری صدارت فرما رہے تھے محترم اخوانزادہ صاحب سے، ان سے بات کر رہا تھا، وہ آؤٹ ہوئے تو میں نے ان سے وجہ پوچھی، کہہ رہے میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا. تو میں ابھی یہ زمان راجہ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ اپنے سعودی عرب سے شامل ہوتے ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارت کا قلم سنبھال لیں. آخر میں ہم ان سے گفتگو سنیں گے، اس لیے ابھی ان کا سوال بھی میں نہیں لے رہا. ان کی مہربانی. آگے بڑھتے ہیں. عابد چقائی صاحب نے آپ کا نشان بنایا، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں. عابد چقائی صاحب. شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. صبیہ بانو صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا سوال یا تبصرہ رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عارف صاحب کا مختصر جامع مقالہ بہت وسیع تھا لیکن بہت مختصر تھا، تشنگی بھی رہ گئی اور کچھ الفاظ ایسے تھے جو تیر کی طرح سے دل میں لگے. علم سارے کا سارا مسلمان ہے، علم کافر نہیں ہوتا. اور جو خصائص آپ نے بیان کی، میرا سوال اس میں مضمر ہے. خواص خمسہ، عقل و ذہن، وجدان و بصیرت کا شخصی الہام. جو شخصی الہام ہے، پیغمبرانہ وحی جو آپ نے جس کو جوڑا ہے، تو جو شخصی الہام ہے اس میں خوابوں کی کتنی اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے تجربے کے نزدیک خوابوں کی کتنی اہمیت ہے شخصی الہام میں؟ بہت شکریہ جی. میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں. ڈاکٹر صبیہ بانو صاحبہ، آپ نے تصوف میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. جی جی یہ اچھی بات ہے، اور اسی لیے ان کا سوال بھی جو ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے اس خطاب میں. ڈاکٹر صبیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو مبارک ہو. چلیں کبھی ادھر چکر لگا تو پتہ چلے گا کہ تصوف کیا آپ نے کس پہلو پر لکھا ہے. شخصی الہام جو ہے وہ شخص سے وابستہ ہے، اور خواب جو ہے وہ اس میں ایک عام حصہ ہے اس کا. لیکن اب خواب جو ہیں وہ ان کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے. آپ نے بھی یقیناً مطالعہ کیا ہوگا. کچھ خواب آپ کے بالکل جسمانی ہوتے ہیں اور کچھ خواب جو ہے وہ آپ کے الہامی ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہوتی ہے. ہاں، آپ صوفیزم کے ساتھ اگر کسی سلسلہ سلوک میں ہیں اور سلسلہ سلوک میں آپ آگے بڑھتے ہیں، جیسے جدد الفسانی نے کچھ سٹیجز کا بھی تذکرہ کیا ہے، تمام سلوک والوں نے سٹیجز کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس میں ایک سٹیج آئے گا جب اس وقت جو آپ کو خواب آئیں گے وہ آپ کی ڈائریکشنز، آپ کے لیے معلومات دے رہے ہوتے ہیں. ویسے بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو صوفی نہیں ہے، خواب اس کو بھی جو آتا ہے اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی آگاہی لے کر آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر شخص ایک پوری انجمن ہے، ہر شخص ایک خدا کا
یعنی خلق شدہ ایک چیز ہے جو ایک آلہ ہے، اس پوری دنیا کی روانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. تو اس آلے کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے یہ اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ استعداد ہے کہ وہ اس بات کو علم کے لیے، اس شخص کے لیے، اس یعنی ماحول کے لیے وہ کتنا علمی لحاظ سے مفید بنا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. تھینک یو جی، شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ کا نشان عابد صاحب آپ نے بنایا، آپ گفتگو فرمائیں جناب علی. جی میر صاحب، اگر عابد صاحب نہیں ہے تو رانجھا صاحب کا سوال لے لیں تاکہ ان کے سوال ہو جائے، پھر آخر میں بے شک وہ بات کر لیں. سوال لینا میرے خیال میں ضروری ہے تاکہ مقالے کے حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہے تو وہ کر لیں، میری یہ رائے ہے. اچھا چلے، آپ اگر ایسا فرما رہے ہیں تو لے لیتے. جی زمان رانجھا صاحب، آپ سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، تبصرہ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ صدارت نہیں رکھے. جی ہاں جی، نہیں میں بات ہی کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے، گو کہ میں آخری 10 منٹ میں شریک ہوا ہوں، تو بہرحال میں وہ جو بات ہے آپ میں رکھوں گا. جی پھر سوال صحیح ہو گیا. جی آگے جناب علی شوکت صاحب، شوکت تمام 20 صاحب. جی بات کریں جناب محترم، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آگے ہاتھ بنایا ہے نشان طارق عزیز صاحب نے. جی طارق عزیز صاحب، آپ اپنا سوال یا تبصرہ رکھیں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. میں تھوڑا سا مس کر گیا، یہاں ہماری نماز دیر میں ہوتی ہے، لیکن سوال جواب کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا. مجھے بس ایک یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو کہا کہ شخصی الہام ہے، یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صوفیزم میں، تو وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخصی ایکسپیرینس ہے یہ تو ہر آدمی کے اپنے گمان کے مطابق ہوتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے، یا میں نے خواب دیکھا تو اس کو بھی میں گمان کے طور پہ لوں گا. قرآن میں اس حوالے سے آیا کہ یہ نہیں اتباع کرتے مگر اپنے گمان کی. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز بتانا چاہیں تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. دیکھنا، آپ نے ایک لفظ لیا قرآن سے اور پھر آپ نے لفظ لیا اپنا سے. بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ خدا کا ایک آلہ ہے، ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے یہ. اور یہ خدا تعالیٰ خود نہیں، قرآن کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے. خدا نے انسان کو بنا کر اس کے ذریعے اس کائنات کی روانی کو ایک علمی آگاہی کے ساتھ اپنے انبیاء کے ساتھ آگے بھیجا ہے. انسان سوچتا ہے اگر تو وہ اپنے اس آلہ کے طور پر سوچتا ہے اور وہ مثبت سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی 2 لائنیں دے رکھی ہیں. گمراہ کوئی ہو سکتا ہے اور خیر کی طرف کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. جہاں تک صوفی ازم کا تعلق ہے، شخصی الہام آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے. اس کو آپ آگے بڑھانے کے لیے ہر شخص، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انسٹرومنٹ ہے. نبوت کا ایک دور تھا، نبوت ختم ہوئی، نبوت سے پہلے بھی انسان کو شخصی الہام ہوتا تھا. نبوت کے خاتمے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب نبی کے ذریعے کوئی ہدایت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی، نبوت موقوف کر دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ پر بھروسہ کر لیا گیا ہے. اب آپ کیا سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے. اس کا صوفی ازم سے یعنی نہیں ہے کوئی تعلق کہ آپ یہ کہیں کہ صوفی ازم جو ہے کوئی انسان گمراہ ہونا یا نہ گمراہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. الہام ہر شخص کو آتا ہے، مگر وہ کیسا ہے، سوچتا کیسے ہے، یہ اس پر منحصر ہے. اگر آپ ذکر و فکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں آپ کا الہام جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہوگا. اگر آپ صوفی ہیں آپ کا الہام پازیٹیو ہوگا. آپ فلسفی ہیں آپ کا الہام پازیٹیو ہوگا. آپ سائنسدان ہیں آپ کا الہام پازیٹیو ہوگا. کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس جو ایجادات آئی ہیں سائنسدان کی تو وہ سوچتا ہے، وہ بھی مجاہدہ کرتا ہے. میرے نزدیک وہ صوفی ہے اور وہی چیزیں لے کر ہمارے سامنے آیا ہے جو کائنات میں سے پہلے جاری رہی تھی.
بہت شکریہ جی طارق عزیز صاحب. شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں جی. جی ڈاکٹر صاحب یہ یہاں یو کے سے تو 2 بندوں کی مطلب صورت میرے سامنے آئی ہے, ان کو میں نے ابھی بھیج دیا تھا. ذہین قریشی صاحب ہیں اور حفیظ خان صاحب ہیں, جبکہ وہاں سے شاید میر صاحب جو ہے انہوں نے شرکت کی ہے. جی اچھی بات. جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی ایک تو ڈاکٹر عارف خان صاحب نے ہمارے یو کے سے جو مہمان ہیں ان کا نام لیا, سب کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ میسیجز میں اپنا کنٹیکٹ چھوڑ دیں اور اس گروپ میں شامل کر لیں گے. آئندہ بھی کسی پروگرام میں اگر وہ بھی بات چیت کرنا چاہیں تصوف کے حوالے سے یا کسی اور ٹاپک پہ تو ضرور اپنے اس میں ان کا شیڈول رکھیں گے انشاءاللہ. اور ڈاکٹر عارف صاحب سے میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ تجربات کے حوالے سے آپ کا بھی ایک تجربہ ہے یقیناً, اور اگر مناسب سمجھیں ہیں اپنے اس خاص تجربات میں سے تو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں جی تصوف کے حوالے سے. نہیں, یہ آج کا جو محفل ہے, مجلس ہے, یہ مجلس اپنے عنوان تک ہی رہے گی کہ علم کے حوالے سے ہم صوفی ازم کو کہاں پاتے ہیں, کیا یہ علم کا حصہ ہے یا نہیں. اب ظاہر ہے میں جب کچھ باتیں کر رہا ہوں تو اس سے آپ کو عیاں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی تجربات شامل ہیں, تو اس لیے میں پورے وثوق سے کوئی بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ مجلس اور ویسے بھی جو صوفیزم کے تجربات ہوتے ہیں وہ علم کی صورت میں ہی سامنے آتے ہیں, مطلب وہ الگ سے ان کی وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی, علم کی صورت میں آتے ہیں. اور وہ آپ بھی سامنے ہیں, ہم بھی سامنے ہیں, ہم اس علم کی جو ایک شاہراہ ہے اس پر دوڑے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ سب پر اپنا فضل و کرم کرے. جی آپ نے تھوڑا سا ایک کویسچن ہے, اس کو تھوڑا سا اگر مزید ڈیپتھ میں جائیں تو علم کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ لیکن میں اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کشف شیطانی اور کشف رحمانی کے حوالے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں تذکرہ کیا ہے, تو دیکھا گیا ہے کچھ تجربات میں کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ وہ صوفی ہی تھے, یعنی سلوک کی طرف ہی گئے ہیں, لیکن ان کے تجربات اس طرف نکل گئے کہ رحمانی کشف میں کہیں نہ کہیں شیطانی کشف نے ان کو لے لیا اور وہ شیطانی کشف کو رحمانی کشف سمجھنے شروع ہو گئے, اور ان سے غلطیاں اس حد تک ہوگی کہ کچھ لوگوں نے تو حدود ہی کراس کر دی. تو اس حوالے سے تھوڑی سی اگر گفتگو کر دیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. دیکھیں 2 ٹرمز آپ نے استعمال کی ہیں, رحمانی کشف اور شیطانی کشف. اب بات یہ ہے کہ جب کشف شروع ہو گیا, کشف یا شخصی الہام یہ ایک ہی معنی ہے. کشف جب بندہ چلتا ہے کوئی بھی, یہ ایک ڈیوائس ہے, انسان جو ہے یہ خدا کی ڈیوائس ہے. انسان خدا اس ڈیوائس کے ذریعے سے اپنی کائنات کو آشکارا کر رہا ہے. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو اور نیگیٹو, خدا تعالیٰ خود 100% پازیٹیو اور شیطان کو نیگیٹو رکھا. انسان کی جو یہ بناوٹ ہے اس کے اندر جو رکھا گیا وہ ایک انسٹنکٹ رکھی گئی جس کو جبلت کہتے ہیں, اور ایک روح ہے. یہ روح سویہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. تو روح اور جبلت, یعنی جبلت وہ جو مٹی کی خاصیت ہے, یہ بھی ایک کشمکش ہے. اب بندہ جب یہ کشف میں بھی جاتا ہے تو وہ راستہ تو علم کا ہی ہے, کہیں نہ کہیں وہ بہک بھی جائے گا. علم کی جو بنیادی صفت ہے وہ یہ کہ سائنسدان نے جو پچھلی صدی میں ایک ایجاد کی تھی, اگلی صدی میں اس سے اوپر ایجاد چلی گئی, یا اس نے کائنات کے بارے میں اگر ایک
رویہ، ایک نقطۂ نظر اختیار کیا، اگلی صدی میں اس میں تبدیلی آ گئی. جیسے ہم بہت معروف مثال جو ہے وہ نیوٹن کی اور آئنسٹائن کی ہے. اس میں علم کو تو کوئی نقص نہیں ہے. ایک دور تھا جس دور میں نیوٹن نے یہ کہا، پھر ایک دور تھا جب آئنسٹائن نے کچھ کہا. تو جو لوگ کشف کی راہ پر جاتے ہیں، میں نے کہا نا کہ کتابوں میں آپ رحمانی کشف پڑھ لیں، شیطانی کشف پڑھ لیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے کہ جب آپ اس راہ پر نکلیں گے تو یہ کوئی بالکل سیدھی سڑک کی طرح راہ نہیں ہے جو مجاہدہ ہے یا جو سلسلہ سلوک ہے. اس میں بہت پڑاؤ آتے ہیں اور بندہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہک بھی سکتا ہے. لیکن اس کشمکش کا نام جو ہے وہ صوفیزم بھی ہے، اور اس سے جو مجاہدہ ہے وہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے. جی شکریہ. جی آپ کا شکریہ عارف صاحب. آگے بڑھتے ہیں. آپ عابد چنگزئی صاحب سے میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ اگر وہ بات رکھنا چاہیں. آپ نے پیغام بھی بھیجا ہے، میں نے عرض کی کہ میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ گفتگو رکھیں جناب. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر میں نے ابھی پچھلے سال 2023 میں میں نے اپنا ایم فل پرشین لٹریچر میں یہ بلوچستان کے فارسی کی توصیفی شعراء پہ میں نے اپنا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اور میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تصوف میں قدم رکھتا ہے یا تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنی مجاہدات سے گزرنا نہیں چاہیے، کیونکہ مجاہدات سے گزر کر ہی تو انسان وہ تصوف کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے. اگر وہ مجاہدات سے نہیں گزرے گا تو اس کے اندر جو یہ گناہ کرنے کی خصلت جو ہر بندے میں ہے، اور اس سے جب تک وہ اس خصلت سے اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی اپنی جان نہیں چھوڑائے گا تو اس راستے پر اس کے چلنے کا امکانات بہت سخت ہوگا اور اس کے راہ میں رکاوٹیں زیادہ آئیں گی. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عارف خان صاحب. جی بہت شکریہ عابد صاحب. یہ بات ہو چکی ہے کہ میں نے ابھی کہا کہ کتابیں پڑھنے سے صوفی ازم سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ کتابیں پڑھنے سے آپ کو اس کی فلسفیانہ جہت، یا فلسفے کو بھی علم کہتے ہیں، علمی جہت جو ہے اس کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر یہ آپ پر منحصر ہے کہ جو تصوف کے اندر، صوفیزم کے اندر جو ملفوظات آئے ہیں ان میں سے کتنا مفید جو ہے وہ علم کی روانی میں ہے اور کتنا نہیں ہے. یہ ایک بالکل ہے. جو بات آپ نے کہی ہے میں وہی بات پہلے دہرا چکا ہوں کہ صوفی ازم کو باہر سے بیٹھ کر آپ نہیں جان سکتے. سمندر کے کناروں پر ہم چکر لگانے سے سمندر کی تہہ کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ایک الگ دنیا ہے. جس طرح فلسفہ ہے، ہر آدمی فلسفہ نہیں، مطلب فلسفی نہیں بن سکتا، اس کو وہ راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. سائنسدان نہیں بن سکتا، صوفی نہیں بن سکتا. اس کے لیے جو بنیادی ضابطے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدے کے لیے ہمارے ہاں جو موجود ہے، دنیا ساری میں موجود ہے، کچھ طریقہ کار ہیں، سلسلہ جات جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ضابطے ہیں. ان ضابطوں کو اختیار کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، وہ آپ کا ذاتی تجربہ ہو جائے گا. یعنی صوفیزم کے راستے پر آپ ذاتی طور پر جو علم میں مفید چیزیں ہیں وہ حاصل کرنا اگر چاہیں گے تو وہ راستہ ہے. البتہ کتابوں کا ایک انبار ہے، لکھا ہوا ہے، وہ آپ ایم فل کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک سکیچ آتا ہے کہ یہ جو لوگ صوفی تھے انہوں نے علم کی کتنی خدمت کی ہے. یہ صرف اس حد تک ہے. بہت شکریہ. جی آگے بڑھتے ہیں. شوکت ترنابی صاحب نے بھی آپ کا نشان کافی دیر سے بنایا ہوا ہے، انہوں نے پیغام بھی لکھا ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو رکھیں. جی شوکت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا تصوف اور سلوک دونوں ایک ہی چیز ہے یا مختلف؟ اور کیا تصوف اور سلوک میں پیر و مرشد اس کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال دوبارہ دہرائیں گے؟ جی
तसव्वुफ में पीर और मुर्शिद की रहनुमाई जो है वो जरूरी है या नहीं, अपने आप भी आप कर सकते हैं खुद। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपका सवाल है तसव्वुफ और सलूक, ये आज की मजलिस का जो आपका ये जो फोरम है इसका नाम ही जिक्र व फिक्र है। और जिक्र व फिक्र तसव्वुफ का तशरीही लफ्ज है और ये आसान लफ्ज है, और मैंने मुबारकबाद भी दी है कि ये बहुत अच्छा लफ्ज जो है वो आपकी मजलिस ने इसका इंतखाब किया है। ये जिक्र होता है बैठ कर, वहां फिक्र होता है, उसी का नाम तसव्वुफ है। अब सलूक जो है, क्योंकि ये दोनों सवाल आपके पहले दूसरा सवाल भी उसके साथ ही जुड़ जाता है। सलूक एक ज़ाब्ता है, ये दुनिया है कोई काम कोई इल्म बगैर ज़ाब्ते के आप उस पर नहीं चल सकते और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जी जी, मेरी इस वक्त तक मैंने कुरान हकीम के हवाले से तकरीबन 3 ऐसी कुतुब जो है वो मतलब होने वाली है कि कुरान हकीम के मुताले के लिए जो ज़ाब्ते मुतय्यन किए गए थे उनमें चूंकि वक्त के साथ तब्दीली नहीं की गई, इसलिए हमें मुताला कुरान में दिक्कत पेश आ रही है। वो 3 कुतुब मेरी जो है वो मौजूद है। इसी तरह ये जो है में आपने आगे बढ़ना है तो उसके लिए जी ये डॉक्टर अकरम अली शाह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपना माइक बंद करें, आवाज में खलल पड़ रही जनाब। जी आप आरिफ खान साहब बात जारी रखें। जी जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि सलूक एक ज़ाब्ता है और आपको ज़ाब्ता अख्तियार किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। उस मैदान की मालूमात आपको नहीं आती। रहा पीर और मुर्शिद, वो मदरसा हो, फलसफी हो, साइंसदान हो या सूफी हो, उनको उस्ताद की जरूरत होती है, वो गाइड करने वाला उनको चाहिए होता है। ये सारे सिलसिलों के जो लोग हैं उनको गाइड चाहिए होती है। तो ये जिसको हम, ये हमारा लफ्ज है पीर और मुर्शिद, किसी दौर से ये शुरू हुआ है। अब किसी वजह से अगर हमारे सामने ये पसंदीदा नहीं रहा या इसकी मानवियत में फर्क रह गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़ाब्ता ही खत्म हो गया। इस ज़ाब्ते को कोई आप और नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन उस्ताद को उस्ताद ही कहा जाएगा और यही एक सिलसिला चला आ रहा है। तो मेरे नजदीक पीर और मुर्शिद जो होता है ये एक उस्ताद होता है जो सिलसिला सलूक में आपको रहनुमाई देता है। और जो कोई पीर और मुर्शिद है जो सिलसिले से मुंसलिक है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको इस शाहराह पर आगे बढ़ाता रहे और तो यहाँ तक कि आप एक वक्त में अपने नबी से निस्बत पक्की कर लें। आपको ये एक तरीका कार है, इसका ये ज़ाब्ता है। इसी तरह साइंस में ज़ाब्ते हैं, फलसफे में ज़ाब्ते हैं, आप उसको जरूर मुताला कीजिए। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर अकरम अली शाह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपनी गुफ्तगू रखें। जनाब मोहतरम डॉक्टर अकरम अली शाह साहब। जी डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंची? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्लाह मीटिंग में शामिल करने का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सैयद हूँ और खैरपुर सिंध से ताल्लुक, पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। गुजारिश ये है कि तसव्वुफ में पीरो मुर्शिद की अहमियत कितनी है, क्या और मज़ाहिब में भी पीरो मुर्शिद की अहमियत है?
خاص طور تصوف میں تو پیر و مرشد کے بغیر آگے کوئی بندہ جا نہیں سکتا. لیکن ہمارے کچھ مذہبی اسکالرز اس خیال سے متفق نہیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ پیر و مرشد ہونا لازمی ہے تو اس کے دلائل دیں کہ مذہب بھی اسلام خاص طور پہ اس کی اجازت دیتا ہے. اگر دیتا ہے تو کچھ دلائل دیں، یا اس میں اسلام کی قید نہیں ہے تصوف میں. مہربانی. جی عارف خان صاحب. جی بہت شکریہ سید اکرام علی شاہ صاحب. آپ کے سوال میں چونکہ کئی سوال نکلتے ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ بات کہی. میں نے اس سے پہلے جو سوال کا جواب ہے اس میں نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ اس کو محدود کر لیتے ہیں اور پھر آپ اسی دائرے میں بند ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کی بات آپ تک آپ کو خود سمجھ نہ آئے. میں نے کہا کہ پیر و مرشد صوفیزم میں استاد ہے جو آپ کو رہنمائی کرتا ہے. فلسفے میں فلسفی کے بغیر کوئی شاگرد آگے اس وقت تک فلسفے میں نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کا رہنما فلسفی نہ ہو. اسی طرح سائنسدان ہے، اس کے لیے بھی ایک خصوصی ماحول ہوتا ہے. ہم بات چونکہ صوفیزم کی کر رہے ہیں، ذکر و فکر کی کر رہے ہیں. ذکر و فکر کے لیے بھی جو مجاہدہ ہے اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے، ایک رہنمائی ہے. اب رہا گیا معاملہ کہ کوئی آپ کے ادب میں، آپ کی سوسائٹی میں کوئی متفق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو متفق ہے اس کا اپنا ایک ضروری نہیں وہ صوفی ہو، اور جو متفق نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اتفاق اس بات پر ہو. یہ رائٹ آپ لوگوں کو دیجئے کہ وہ کسی فلسفی کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن فلسفی کی رائے سے اختلاف کرنے کے لیے فلسفی کا ہونا ضروری ہے. میں بھی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، اور بہت سارے ہمارے یہاں ڈاکٹر سارے موجود ہیں. ہمیں کسی سرجن پر جس نے کوئی آپریشن کیا اس میں غلطی ہوگی، ہم حق نہیں رکھتے کہ اس ڈاکٹر پر ہم بھی ڈاکٹر ہیں، نہیں، ہم اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتے. اسی طرح کے سرجن اس کے اوپر تنقید کر سکتا ہے. اب اختلاف صوفی سے بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی مجدد فسانی اور محی الدین ابن عربی کا جو فلسفیانہ ٹکراؤ ہے وہ صوفیزم کا ٹکراؤ نہیں ہے، وہ فلسفیانہ ٹکراؤ ہے. اور علامہ اقبال، آپ کا کیا حال ہے کہ وہ صوفی تھے تو انہوں نے صوفیزم پر تنقید کی ہے، اور خود تصوف کی ایک نئی جہت خود ہی کے نام سے دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتفاق اور اختلاف یہ انسانی حق ہے، چونکہ اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اور جیسے شروع میں سوال اور جواب بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابلے میں جو شیطان کو کھڑا کیا تو وہ اختلاف ہی کے لیے کھڑا کیا. یہ حق کی راہ پر ہو، صوفیزم ہو، یہ اتفاق اور اختلاف جو ہے وہ رہے گا. جی شکریہ. آپ سوالات ہمارے پاس تب سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن سمیہ بانو صاحبہ نے ہاتھ کا نشان بنایا، اس کے بعد پھر ہم صداقتی خطبے کی طرف بڑھتے ہیں. جی آپ کی گفتگو سے میں نے عرض کیا کہ یہ آپ اسلامی تصوف کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہدف اور مطمع نظر اور مقصد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ہے، معلم انسانیت تک. وہی مرشد اعلیٰ ہے اور انہی کے ذریعے ہم حقیقت اعلیٰ تک پہنچتے ہیں.
میں آپ سے کچھ چیز پوچھنا چاہ رہی تھی. باقی دیگر مذاہب اور فلسفوں میں جیسے عیسائیت ہے اور یہودیت ہے، ہندوازم ہے، جینزم ہے، ان میں جو مسٹسزم اور تصوف ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب بجا فرمایا کہ ہم چونکہ بطور مسلمان صوفی ازم کو آپ لوگوں نے ذکر و فکر کے تحت موضوع بحث بنایا، تو ظاہر ہے ہم وہی بات کر رہے ہیں جو اسلامی دائرے کے اندر رہ کر ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے جو مسٹسزم یا جو عیسائی یا ہندو یا دوسروں کو، میں نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ان کے ہاں بالکل اسپرچولیزم کے حساب سے تھوڑے مباحث موجود ہیں اور یہ ہر مذہب کے اندر موجود ہیں، چونکہ انسان کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائس ہے، وہ ایک چونکہ ہمارے قرآن سے چونکہ یہ چیز ریلیٹڈ ہے، ان کے ہاں بھی یہ الہامی کتب موجود ہے کہ ایک روح ہے اور ایک مٹی کا یہ ڈھانچہ ہے جو بہت معمولی سی چیز سے ڈیولپ ہو کر ایک بہت بڑا حجم بنتا ہے، انسان بنتا ہے، جسامت بنتی ہے. تو یہ انسان کے اندر اس ڈیوائس کے اندر جو ہے یہ ایک کشمکش ہے. اب یہ کشمکش جو ہے وہ ضروری نہیں صرف مسلمان کے اندر ہی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہے. اس کا مذہب کسی سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. میں نے دوسری بات جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ آج کا دور چونکہ مذہبی دور نہیں کہلاتا، مادی دور کہلاتا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں جو دوسری بحث ہے وہ غیر مادی ہے. اب غیر مادی جو ہے وہ روحانیت کی بات ہوتی ہے، مطلب وہ ایک ایسا سلسلہ ہے. اور میں نے پہلے بات کی کہ اب چونکہ مادیت میں انسان نے بہت سارے مار کے سر کر لیے، اس نے کائنات کی مارکا آرائی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دریافت کر لی ہیں، اور کبھی کبھی وہ اس کنارے پہنچ جاتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ مادی نہیں ہے، یہاں کچھ اور ہے. میں نے اس کو آپ کے سامنے غیر مادی ٹرم دی ہے، لیکن یورپ میں جو اس وقت بحث ہے وہ کانشیسنیس کے حوالے سے ہے کہ یہ کانشیسنیس جو ہے اس کو ایک ایسا مثلا فرائڈ جیسا جو فلسفی ہے وہ اس کو مادی دائرے میں رکھتا ہے. لیکن اب جو نئی صورتحال ہے اس میں یہ کانشیسنیس کو وہ مادی لحاظ سے پوری طرح جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے. لیکن انسان کی یہ کامیابی ہوگی کہ وہ اس غیر مادی دنیا میں داخل ہو کر مادی ضابطے سے ثابت کر دے. جس دن انسان اس غیر مادی دائرے میں داخل ہو کر مادی لحاظ سے ثابت کرے گا کہ مادہ یعنی روحانیت کیا ہے، تو وہ روحانیت کیا ہوگی، وہ خدا ہوگا. اور وہ انسان کی آخری کامیابی ہوگی کہ انسان مادی لحاظ سے خدا کو ثابت کر لے گا، لیکن وہ اس کے غیر مادی دنیا میں جائے گا، لیکن ضابطے اس کے مادی ہوں گے. تو یہ ہے جو آج کی ایک مباحثہ ہے وہ چل رہا ہے. اس میں جتنا آپ چاہیں گے آپ مطالعہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. اب ہم وقت جو دیا گیا تھا مجھے وہ ختم ہو گیا، ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں زمان راجہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں وہ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں. زمان راجہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. جیسے کہ ڈاکٹر عارف خان صاحب نے فرمایا، میں خود کو اس اہل تو نہیں سمجھتا کیونکہ میں ایک سرجن ہوں، اور اس فلسفیانہ اور تصوف کے اوپر گفتگو کرنا ڈاکٹر سبیہ صاحبہ بہترین تھی اس کے لیے. بہرحال جو حکم ہوا تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، اور جو مجھے سمجھ آئی اس سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم، اختلاف، سوال اور فلسفہ کے اوپر بہت ہی عالمانہ انداز سے گفتگو فرمائی. اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اختلاف کے اوپر ہمیں اپنے خانوں میں یا اپنے ڈربوں میں بند نہیں ہونا چاہیے. کوئی جیسی بھی رائے رکھتا ہے
وہ اختلاف جو ہے وہ علم کی ترویج کے اوپر ہی منتج ہوتا ہے. جیسے بھی مختلف اگر تاریخ پہ ہم نگاہ ڈالیں تو اسلام کے اندر یہ فلسفیانہ نظریات آئے, معتزلہ آئے, پھر محی الدین ابن عربی کی بات ہوئی, پھر مجدد الافسانی کی. دوسری جو ایک خوبصورت انتہائی انہوں نے بات فرمائی کہ ہر کام ہر شخص کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اٹس جاب اسپیسیفک. کہ ایک اگر سائنٹسٹ ہے تو اس کی ترقی ترویج اس میں ہوگی, اور وہ بھی ایک علم ہے, وہ بھی کائنات کو اپنے راستے سے پرکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صوفی جو ہے وہ اپنی دنیا میں کائنات کے راز جو ہے وہ افشا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ بھی ایک علم ہے. ہم انکار نہیں کر سکتے, اور انکار وہی کر سکتا ہے کہ جس اس کو چیز کا علم نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ ایک نئی دنیا ہے اور وہ وجود ہی نہیں رکھتی, تو وہ انکار بھی کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان اپنی جو انسانی خصلتیں ہیں ان سے اوپر نکل کے, صوفی میرے خیال میں یہی سکھاتا ہے کہ پیوریفیکیشن آف تھاٹس, اور اس میں اخلاص کا پہلو نمایاں ہو, اور سیلف لیسنس. یہ سامان سفر کر کے تو وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی جستجو کرتا ہے. اس میں جتنی پیوریفیکیشن ہوتی جائے گی جو کانشیس لیول ہے, اب ویسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے, ہم جو اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے تھے نالج, اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ آر افیکٹو کمپوننٹ. نالج ہے جو کاگنیٹو ہے, جو انفارمیشن ہے ہم دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. وہ اسکل ہے جو سائیکو موٹر ہے, ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں. اور جو افیکٹو کمپوننٹ ہے یہ وہ روحانیت ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کے ہاتھ سے شفا ہوتی ہے, اس کی گفتگو سے مریض کو تسکین ہوتی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ صرف اس کی کمپلینٹ سن کے تو نسخہ لکھ دیتے ہیں, تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. تو یہ کیا چیز ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ویسٹ والے لوگ بھی کہ یہ افیکٹو کمپوننٹ جو ہے یہ بعد طبیعتی جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایک شخصیت کے ساتھ بھی آپ ملتے ہیں تو اس کی ایک مقناطیسی حیثیت جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک اثر کرتی ہے, جو اثر ڈالتی ہے. تو یہ کون سی دنیا ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی مادی ایکسپلینیشن نہیں. دوسری میں ایک بات جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایسا میڈیم تھا جو کہ باطن سے متعلق ہے. جو مادی دنیا ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے, اس کو محسوس کر سکتے ہیں, جانتے ہیں. تو یہ چونکہ باطن سے متعلق تھی تو مدرسہ و خانقاہ نے اس کو بہت زیادہ پولوٹ بھی کیا ہے. بہت زیادہ جو حالات اس میں آئے انہوں نے کچھ اپنی طرف چیزیں منسوب کی, اور اس سے اس کو پاک کرنا جو ہے پہلے علم کا کے لیے ایک وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. علامہ اقبال نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی, اور انہوں نے بتایا کہ فخر الدین عراقی کی بات کی, ابھی ہم آئنسٹائن کی کہتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف دی آئنسٹائن, لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی خطبات میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کائنات مسلسل جو ہے یہ پھیل رہی ہے, اور پھر انہوں نے تھرڈ سپیس کی بات کی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تھرڈ سپیس از سپیس آف گاڈ. جیسا کہ ایک کمرہ ہے تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوا ہے, وہ کمرہ بھرا ہوا ہے, کوئی سپیس خالی نہیں ہے. کسی جگہ پہ سالڈ اجسام ہے, کسی جگہ پہ لوگ موجود ہیں, کسی جگہ پہ دوسری چیزیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ویئر از دی تھرڈ سپیس, سپیس آف گاڈ. نے کہا جی اگر ہوا موجود ہے تو آپ الیکٹریسٹی کا بلب جو ہے اس کو آن کرتے ہیں تو وہ روشنی بھی پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے, تو وہ کس سپیس میں آئے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ جنت اور دوزخ کی سپیس جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس طرح یہ تھرڈ سپیس ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے, اور وہ کسی جگہ بھی آپ اس طرح سے اس کو اجسام کے حساب سے ہم اس اپریشیٹ کرنے سے قاصر ہیں. تو اسی طرح جب پیوریفیکیشن ہوتی ہے تو انسان چلتا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک مقام آتا ہے جو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ بے ادب زرد رکھنا در چرخ بین آئی دیگر عالم بنا کن گر حجاب درمیاں خائی. کہ یہ جو جہان ہے, کائنات ہے, اس کی راز ہم نے افشا کر دیے. اگر آپ بندے اور خدا کے درمیان پردہ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا جہان تعمیر کر دیں. تو جو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا وہ سوال بھی یہی ہے کہ یہ ساری تحقیق ہے, یہ علم ہے, اور علم کی شاخیں ہیں. کسی نے ایک فکرہ غلط لکھ دیا یا اس سے غلط نہیں ہم کہہ سکتے, بلکہ ہماری جو مروجہ تھاٹ ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس سے رہنمائی, یہ سٹیجز ہیں, یہ سٹیپس ہیں, یہ سیڑھیاں ہیں اس راز حقیقت تک پہنچنے کی. تو ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو ڈسکور کرتا ہے. دوسری جو مثال انہوں نے دی وہ علی سینا کی اور جلال الدین رومی کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک تیز رفتار اونٹنی ہے جس کے اوپر ایک علم و حکمت کی لیلا بیٹھی ہے, اس کو دونوں دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں تک پہنچے ہیں. کہتے ہیں بو علی اندر غبارے ناکا گم
दस्ते रूमी पर्दाए महमल गिरफ्त ई फरोतर रफ्ता गौहर रसीद आप अगर दाबी जो खस मंजिल गिरफ्त हक अगर सोजे नदारत हिकमत अस्त शेर भी गर्दत जो सोजर दिल गिरफ्त, कि वही बात सच्ची बात जो है उसके पेश करने का एक अंदाज है, अगर वो सादा अल्फाज में पेश की जाए तो वो एक हकीकत है, हक बात है, लेकिन अगर उसमें दिल का सोच शामिल होता है तो वो शेर बन जाती है। यही एक तसव्वुफ में और एक आम इल्म में डिफरेंस को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ मिसालों से। दूसरी मिसाल उन्होंने वो दी कि एक दरिया के पैंदे में एक गौर पड़ा हुआ इल्म हिकमत का, उसको दोनों निकालना चाहते हैं तो भूली जो है वो ऊपर ही जैसे सूखा तिनका गर्दाब में फंस के तैरता रहता है, वो वहां तक है, और रूह में इतना गहरा गोता लगाता है कि वो इल्म हिकमत का लाल भी उठा के ले आता है। ये फरोतर रफ्ता गौहर रसीद बगर दाबे चुखस मंजिल गिरफ्त। बहरहाल वो मुझे वक्त की किल्लत का एहसास है, इसलिए बात को तवील नहीं करना चाहता। तो जो सवाल था वो हम सब के सामने है, पूरी मिल्लत इस्लामिया के सामने है, इस मजलिस के सामने है कि कानून के अंदर जहां आलम गुलाम मस्त, निजाम शून व काविश ना तमाम अस्त, गुलाम फक्र आगीती पनाहम के दर्दीनश मलूकियत हरामस्त। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो है बदतरीन मलूकियत का शिकार है। ये हमारे हमारी रूहानियत की तैयारी जो है वो मादी दुनिया में पेश करेगी कि इस मलूकियत का खात्मा किया जाए जिसका रसूल अल्लाह ने खात्मा किया कि जो निजाम को उन्होंने बाला कर दिया कि जहाँ पे सलाह होना चाहिए, जो खुदा के अहकाम का ऑर्डर, वो जब तक हमारी जिंदगी में नहीं आता तो बाकी हमारी शख्सी डेवलपमेंट इल्हामात, वो मेरा इल्हाम दूसरे के लिए उसको पाबंद नहीं करता, और हकीम की जो सहारा है वो हमारे लिए एक मिशल और हमारी रहनुमाई का दर्जा रखती है, और सारे तसव्वुफ की राहें भी उसी से निकलती हैं जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, और उससे बाहर कोई दूसरा इल्म नहीं है। ये महसूसात की दुनिया है, और महसूसात हर शख्स के हो सकते हैं, वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और उससे इल्म में इजाफा भी हो सकता है, और वो किसी दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम भी नहीं है कि हम उसकी पैरवी करें, क्योंकि एक इल्म ज़ाहिर है हमारे सामने वो मौजूद है, और उसके जो खुफिया उलूम है वो भी उसके अंदर पोशीदा है। यहाँ किताब कुरान हकीम हिकमत ला यज़ल नस्तु कदीम गर तुम्हें काही मुसलमान ज़ीस्तन नेस मुमकिन जुज़्ब कुरान ज़ीस्तन। बहुत शुक्रिया वेरी काइंड डॉक्टर साहब के लिए। आपका शुक्रिया जनाब जमान नाजा साहब, इल्म और दानिश से भरे सदाती खुतबे का शुक्रिया। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे जिक्र फिक्र तसव्वुफ के प्रोग्राम के मुंतजिम मोहतरम जनाब डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब से दरख्वास्त है कि वो हजरात और ख़वातीन जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनका शुक्रिया अदा फरमा दें। अगली दफा 9 बजे से नशिस्त का भी ऐलान कर दें। या ये भी कहना था कि हमने जो है अब पहले 10 बजे शुरू होती थी, आज भी 10 बजे हुई, तो आइंदा से 9 बजे हमारे ये इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम जो हैं पूरे 6 दिन के वो 9 बजे हुआ करेंगे। ये सब हजरात नोट फरमा लें। जी डॉक्टर सैन सत्ती साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र इनायत के आज एक दफ़ा फिर हमारा हल्का तसव्वुफ का ये खूबसूरत प्रोग्राम सजा और नूरानियत से सब लबरेज़ हुए लहरों की दोश के ऊपर। और मैं हज़रात व ख़वातीन जितने भी इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ से भी शामिल हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान साहब का कि उन्होंने खुसूसियत के साथ हमें वक्त भी अपना क्वालिटी टाइम दिया और मुख्तसर मकाले के अंदर बहुत कुछ समेटा, और फिर सवाल जवाब में मज़ीद उसकी डेप्थ में जाके हमें रोशनी अता की, और जितने लोगों ने तबसरे किए, सवाल जवाब हुए, सब ने अच्छे अंदाज के साथ पार्टिसिपेट किया, सबका बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमाए और अपनी नूरानी किरणें जो हैं वो हमारे कुलूब व अज़हान पे नाज़िल फरमाए। तो इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नूरानी किरणों से मनव्वर फरमाए। अगली जुमरात को इंशाअल्लाह हल्का तसव्वुफ में फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, और बाकी हमारे हफ्तावार जो प्रोग्रामात होते रहते हैं, डॉक्टर खाकवानी साहब लिंक भेजते हैं तो उसमें भी शामिल होकर इदारे हासिल किया करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सब हज़रात का शुक्रिया।